السلام علیکم۔ آج ہم اپنے کردار کو سدھارنے کے لیے ایک بہت ہی بری خصلت تکبر کے بارے میں ذکر کریں گے، جو یہ عادت ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی کب ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ ہم ذرا سا ایجوکیٹڈ ہوئے، ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ ہم ذرا سا خوبصورت دکھنے لگے، ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ ہمارا گھر بڑا ہے، ہم مالدار ہیں، تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ یہ شیطانی خصلت اتنی بری اور اس قدر تباہ کن عادت ہے کہ یہ اگر بھوت بن کر جس انسان کے سر پر سوار ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی دنیا اور آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ شیطان اپنی اسی منحوس خصلت کی وجہ سے مردود بارگاہ الہی ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت کا طوق اس شیطان کے گلے میں پہنا کر اس کو جنت سے نکال دیا۔ اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ تکبر، جسے ہم گھمنڈ بھی کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، یعنی اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ یہی جذبہ شیطان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، تو فرشتے جو کہ تکبر کی نحوست سے پاک تھے، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان کے سر میں تکبر کا بھوت سمایا ہوا تھا۔ اس نے اکڑ کر کہہ دیا، میں حضرت آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور شیطان نے وہیں پر بڑی غلطی کی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھا اور سجدہ نہیں کیا، جس کے انجام سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یاد رکھیے کہ جس آدمی میں تکبر کا شیطانی خصلت پیدا ہو جائے، اس کا وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہوا، کہ وہ دونوں جہاں میں خداوند قہار جبار کا پھٹکار سے مردود اور ذلیل خوار ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ تکبر خدا کو بے حد ناپسند ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میدان محشر میں تکبر کرنے والوں کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی صورتیں تو انسان کی ہوں گی، مگر ان کا قد چیٹیوں کے برابر ہوگا، اور ذلت و رسوائی میں یہ گھرے ہوں گے، اور یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لائے جائیں گے، اور جہنم کے اس جیل خانے میں قید کر دیے جائیں گے جس کا نام بولس نا امیدی ہے، اور وہ ایسی آگ میں جلائے جائیں گے جو تمام آگوں کو جلا دے گی، جس کا نام نارالا نیار ہے، اور ان لوگوں کو جہنم کا پیپ پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، غور سے سنو، اس بات کو عہد کر لو کہ تم لوگ جو کھانے، کپڑے، چال چلن، مکان، سامان، تہذیب و تہمید، مال و دولت، ہر چیز میں اپنے کو دوسروں سے اچھا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو۔ اسی طرح بعض علماء اور بعض عبادت گزار علم و عبادت میں اپنے کو دوسروں سے بہتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر، کمتر سمجھ کر اکڑتے ہیں۔ یہی تکبر، گھمنڈ ہے۔ خدا کے لیے اس شیطانی عادت کو چھوڑ دو اور تواضع، انکساری کی عادت ڈالو، یعنی دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اپنے کو ہر چیز میں دوسروں سے کمتر سمجھو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع و انکساری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دے گا۔ وہ خود کو چھوٹا سمجھے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی نگاہوں میں اس کو عظمت والا بنا دے گا۔ اور جو شخص گھمنڈ اور تکبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دے گا۔ وہ خود کو بڑا سمجھے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو تمام انسانوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ گھمنڈ سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ گھمنڈ اور تکبر کا علاج یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی صحبت میں رہنے لگیں اور ان لوگوں کی خدمت کریں۔ اپنے دل میں ٹھان لے کہ میں ہر مسلمان کی تعظیم اور اس کی عزت کروں گا، اس کے کپڑے کتنے ہی میلے کیوں نہ ہوں، میں اس کو اپنے برابر بٹھاؤں گا۔ اور ان باتوں کا ہر وقت دھیان رکھیں کہ خداوند کریم کا شکر ہے کہ مجھ کو اس نے دوسروں سے اچھا بنایا ہے، لیکن وہ جب چاہے مجھ کو سارے جہاں سے بدتر بنا سکتا ہے۔ اپنی کمتری اور کوتاہی کا خیال اگر دل میں جم گیا تو تکبر کا بھوت لاکھوں کوسوں دور بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اگر آپ کے اندر تکبر ہے تو جان لے تکبر کا کیا انجام ہونا ہے۔ اپنے اندر کے گھمنڈ، اپنے اندر کے تکبر کو باہر نکالیں، ان کو دیکھیں جو آپ سے کمتر ہیں۔ اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے تو کچھ لوگوں کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس 2 ہاتھ، 2 پیر، آنکھیں ہیں، کچھ لوگ تو اندھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو لنگڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں، فیملی میں کوئی گھمنڈ کرتا ہو تو اس کے پاس یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ابھی اجازت چاہوں گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔